سب سے پہلے جو پاکستان میں وفاق بنا تھا وہ ترکیے کا بنا تھا، وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیث، یہ 1955 میں. اس کے بعد وفاق المدارس دیوبند ملتان میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، 1959 میں بنا ہے. پھر وفاق المدارس شیعہ لاہور میں ان کا مرکز ہے، یہ بھی 1959 میں بنا ہے. اس کے بعد تنظیم المدارس بریلوی مکتبہ فکر کا ہے، ان کا بھی مرکز لاہور میں، یہ 1960 میں بنا ہے. سب سے آخر میں رابطۃ المدارس جماعت اسلامی کا بنا ہے. جو مجھے معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کو ضرورت کیوں پیش آئی، مدارس تو تھے گنے چنے جتنے بھی تھے، ان کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو میں نے ابھی بات کی نا کہ ایک وفاق والے دوسرے وفاق کی ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور باتیں کرتے ہیں کہ حکومت ہماری جو ڈگری ایکسیپٹ نہیں کرتی. پہلے آپ لوگ تو متحد ہو جائیں، پہلے آپ تو ایک دوسرے کی ڈگری کو ایکسیپٹ کرو، پھر آپ دباؤ ڈالو حکومت کے اوپر کہ وہ آپ کی جو ہے نا ڈگری ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری ہے وفاق کی. اور یہ جو درس نظامی ہے آج تک 3 صدیاں گزر چکی ہیں. یہ بنا تھا 1748 میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. ان کے جو نصاب بنانے والے تھے وہ نظام الدین سہالوی تھے. ایک نظام الدین تھے بغداد کے، وہ بھی جی ہاں مدرسہ نظامی ہے. انہوں نے ان کا جو ترتیب دیا تھا جو بغداد میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن یہ درس نظامی جو منصوب ہے یہ نظام الدین سہالوی کی طرف ہے. 1748 3 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن یہ نصاب ابھی تک چل رہا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. کوئی تبدیلی بھی اس میں آئی ہے؟ وہ 48 سے ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے؟ ہاں چلیں، تھوڑی بہت چینج ہوئی ہیں، وہ ابھی کتب کے اوپر ابھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے. درس نظامی جو ہے 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک وحی کے اوپر، دوسرے معقولات کے اوپر. وحی یعنی جو وحی کے متعلق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، جو وحی کو سمجھنے کے لیے سپورٹنگ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے لینگویجز ہیں، صرف، نحو اور بلاغت ہے اور منطق ہے، فلسفہ ہے. یہ سارے معقولات میں شمار ہوتے ہیں. تو درس نظامی کی بنیاد 2 چیزوں پر، ایک وحی کے اوپر، دوسرا معقولات کے اوپر. انہوں نے جو کتابیں سجیسٹ کی تھی تفسیر کے اندر 2 تھی، جلالین، بیضاوی. یہ آپ کو بتایا، میں جلدی سے سلائڈ چلاتا جاتا ہوں. فقہ ہے، حدیث ہے اور نحو، صرف، بلاغت، یہ ان کے میں نے نام دیے ہیں بکس کے. پھر کلام ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے اور میتھمیٹکس بھی تھی. درس نظامی کے اندر میتھمیٹکس بھی تھی. تو گویا کہ یہ 11 جو سبجیکٹ تھے، 11 علوم تھے، ان کے اندر یہ کتابیں شامل کی گئی تھی. تقریباً 43 کتابیں جو ملا نظام الدین سہالوی نے درس نظامی ترتیب دیا تھا. میرا سوال یہ کہ کیا درس نظامی مکمل دینی ہے؟ اس کو مکمل دینی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ریشو دیکھیں کہ جو اس کے اندر جو ریلیجیس تفسیر ہے، حدیث ہے، اس کا جو اگر ہم پرسنٹیج وائز نکالتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 9 کتابیں ہیں درس نظامی کے اندر، جو کل ملا کے 21% بنتا ہے. اور جو لاجیکل ہے اور فلسفی اور منطق وغیرہ کی جو کتابیں وہ ان کی تعداد 20 ہے، جو کہ درس نظامی کا 47% ہے. اور جو لینگویج، گرامر، صرف، نحو ہے، اس کی 14 کتابیں ہیں، وہ درس نظامی کا 32واں حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا کم حصہ جو ہے دین کا انہوں نے رکھا ہوا ہے. باقی تو آپ اس کو دنیا شامل کر لیں، یعنی درس نظامی کا 21% صرف دین کا کورس ہے. باقی جو کورس ہے وہ اس وقت دنیا کے لحاظ سے تھا
اس وقت جو فارغ نکلتے تھے مدارس کے وہ جج بھی لگتے تھے، قاضی بنتے تھے، بلکہ مشیر جو ہوتے تھے اورنگزیب عالمگیر وہ بھی عالم ہوتے تھے، ہر جگہ عالم چھائے ہوتے تھے، انجینئر بھی وہی ہوتے تھے، طبیب بھی وہی ہوتے تھے. یہ اس وقت کا اپڈیٹڈ کورس تھا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس وقت کے CSS کا کورس تھا اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ افسر اس وقت ادھر ہی سے نکلتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ انگریز آیا، اور خوش قسمتی ہے کہ اس نے جو ہے بہت کچھ ہمیں دے کر گئے ہیں. اس میں ایجوکیشن بھی ہے اور دوسرے بھی سسٹم ہیں. ہمارے ایگریکلچر کا جو نظام انہوں نے دیا، ریلوے کا نظام انہوں نے دیا، شاید ہم نہ بنا سکتے، انہوں نے ہمیں یہ بنا کر دے دیا. تو کچھ فوائد بھی ہوئے، لیکن انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا. اب ضرورت یہ تھی کہ اس نظام کو جب تک انگریز تھا اس کو تو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن جب ہندوستان دو ٹکڑے ہوا، ہمیں پاکستان الگ ملک کی صورت میں ملا، تو چاہیے یہ ہوتا تھا کہ اس کو پارٹ کے ایک حصہ بناتے، کوئی تفریق نہ ہوتی دین کی اور دنیا کی. ایک مکمل نظام دیا جاتا جس میں جس طریقے سے درس نظامی کے اندر دین بھی پڑھایا جا رہا تھا، دنیا بھی پڑھائی جا رہی تھی، اسی طریقے سے اس پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا دین کی تعلیم بھی دی جاتی اور دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی، تو شاید اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی. اچھا، آپ نے کہا نا سر سید احمد اور قاسم نانوتوی نے مل کر کوشش کی، جی، تو وہ ناکام کیوں گئی؟ اصل میں ناکام اس وجہ سے گئی کہ وہ اس کو فالو نہیں کر سکے. پروگرام بنایا لیکن ان کو یا تو اسباب نہیں مل سکے یا اس پروگرام کو آگے نہیں چلا سکے. اور پھر اس کے بعد جو وہ تو چلے گئے تو ایک بنیاد پڑ گئی، تو جو اس کے بعد کے آنے والے تھے وہ الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع کر دی. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہمارے ایک استاد کہتے تھے انگریزی جو پڑھے گا اس کو فرشتے قبر میں مارے گی. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. وہ نفرت آج تک ہے. تو اصل میں یہ چیز انگریز سے نفرت نہیں ہے، یہ لینگویج ہے، اور لینگویج وہی چلتی ہے جو اس وقت زمانے کے حساب سے جو لینگویج چلے گی ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. کبھی دور عربی کا تھا، سارے یورپ کے لوگ عربی پڑھنے آتے تھے. آپ کی المنجد جو ہے وہ کسی عیسائی نے لکھی، کرسچن نے لکھی ہے. اطراف الحدیث آپ کی کسی کرسچن نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عربی پڑھی تھی. اب چونکہ پوری دنیا میں انگلش رائج ہو چکی ہے، آپ کی معلومات کا ذریعہ جو فرسٹ پرائمری ریسورس ہے وہ انگریزی ہے، تو ہمیں انگریزی سیکھنی چاہیے، اسے دور نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. ہمیں زمانے کی رفتار سے چلنا چاہیے اور پیچھے نہیں چلنا چاہیے، مخالف نہیں چلنا چاہیے. صرف مدارس ہی میں کیوں سائنس، اس کے لیے الگ کوئی نہیں ہے میتھ سسٹم؟ آپ دیکھیں نا بچے کو بچپن ہی سے دونوں جو ہے علوم چلاتے جائیں گے تو وہ ذہن میں کیا نتیجتاً نہ وہ دینی علوم اس کے ذہن میں مکمل طور پر ایک عالم بن سکے گا. وہ تو جو ہے آگے چل کر کیا پتا دنیا ہی کی طرف مائل ہو جائے. ایک مکمل عالم بننے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا، اس کو خالص دینی جو ہے. تو اس کے لیے کوئی کورس کیا کہتے ہیں عمر یا درجہ بندی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کو دینی علوم دینا چاہیے یا دنیاوی علوم؟ ہاں، وہ آگے اسی کے اوپر میرے پوائنٹس ہیں. آپ نے صحیح سوال کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے باقی جو دین قائم حاصل کرنا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے. کتنا حاصل کرنا فرض ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے اور اپنے فرائض کو بخوبی جان سکے، اتنا ہی کافی ہے. ہر ایک انسان کو عالم بنانا، ہر ایک انسان کو مفسر بنانا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. صحابہ کرام کتنے جاتے تھے نبی کے پاس، باقی سارے کاروبار میں دوسرا نظام سنبھالنے میں لگے ہوتے تھے. تو یہ دین کا تقاضا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کو لازمی طور پر ہمیں جو ہے نا عالم بنانا ہے. ہاں، بنانے ضروری ہیں لیکن ان کی اسٹیجز ہیں. ہمارے مدارس کے اندر نقص یہ ہے کہ آپ اس کو 6ٹھی کلاس میں داخلہ دلوا دیں، وہ اسی لائن میں جاتا رہے گا، اس کو کہیں نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا. وہ آگے ڈاکٹر بننا چاہتا نہیں جا سکتا، وہ آگے انجینئر بننا چاہے نہیں بن سکتا. اب آپ اس کو زبردستی عالمی بنانے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ.
تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایک لیول تک جس میں وہ قرآن بھی سیکھ لے، حدیث بھی سیکھ لے. اس کے بعد آپشن دینا چاہیے وہ عالم بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، یا ایک ماہر جو ہے معاشرت کے حساب سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو آپشن دینا چاہیے. ایسا سسٹم اس کو کس کے نہیں رکھنا ہے کہ وہ اس نظام سے نکل ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، میرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی بھی نصاب اگر تشکیل دینا ہو اس میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے بندے تیار کرنا چاہتے ہیں. تو مدارس میں جو بھی لوگ بھیجتے ہیں، لوگ یہاں چندہ دیتے ہیں، یا مدارس کا ریویو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے افراد کو عالمی دین بنانا چاہتے ہیں جو فقیہ ہوں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں. اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ سائنس انگلش وغیرہ یہ تمام چیزیں اس کے اوپر بوجھ ہے یا ہمارے جو منزل ہے اس سے ہٹ کر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہاں پر لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، ہمیں ثواب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ایک جو دین کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ایماندار کے ساتھ معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، کیا وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ مطلب یہ کہ وہ اصول ہے نا کہ جو اصول ہے وہ میں نے بتایا کہ عالم بنانے کے لیے ایک اسٹیج ہو جس کے بعد اس کو عالم بنایا جائے. اس سے پہلے کچھ اسٹیج ایسی ہوں کو شاگرد کو، یہاں بات ہو رہی شاگرد کی، عالم بنانے کی مخاطب نہیں کر رہا. اس کو عالم بنائیں جو بننا چاہتا ہے. آج کل اس کا نقصان یہی ہے نا کہ مدارس میں بہت سارے علوم ڈال دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچہ نہ عالم بنتا ہے، نہ ڈاکٹر بنتا ہے، نہ سائنسدان بنتا ہے. اس میں نصاب، اس کا مطلب اس کے نصاب کے اندر کمزوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ نصاب میں جو ہے تنوع ہے، یہ تنوع ختم کرنا چاہیے نا. جہت جو ہے وہ تنوع تو لازمی بات ہے، ہونا چاہیے. تنوع کے سوا اس کو ایک انسان جو ہے، ایک شاگرد جو ہے مختلف علوم کیسے سیکھ سکے گا؟ وہ جو تخصص ہوتا ہے وہ ایک عمر کے بعد ہوتا ہے، ایک اسٹیج کے بعد. اس سے پہلے مختلف علوم سکھانے چاہیے. اب ان کو یہ الگ بات ہے، ایک کریکولم کا حصہ ہے کہ کریکولم کیسا بنانا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کس علم کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا حصہ جو ہے اس کو وہ پڑھانا چاہیے اور کتنا حصہ نہ پڑھانا چاہیے. جی ہمارے ترجیحات اب یہ ہے، دیکھیں ہمارے یہاں ایک بچہ اگر میٹرک سائنس میں کر لیتا ہے تو مدرسے کا شاگرد ہے، پھر آگے چل کے دیکھتا ہے کہ میرا رزلٹ جب اچھا نکلا ہے تو وہ کیوں مدرسے میں پڑھے، وہ تو انجینئر بننے جا رہا ہے. اس کی ترجیح اب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ پھر کیوں مدرسہ جوائن کرے گا آگے چل کے؟ کیوں کرے گا؟ جی یہ تو ترجیح تو چینج ہو چکی ہے. ابھی ٹھیک ہے، وہ عالم تو بننے سے رہا. وہ کیوں بننا چاہ رہے، وہ آپ سے کیوں بھاگنا چاہ رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ سے کیوں بھاگنا چاہ رہے؟ یعنی آپ کا اگر نصاب جو ہے اتنا اچھا ہے اور آپ نے اس کو دین اتنا سکھایا، آپ نے اس کو خلوص بھی سکھایا ہے کہ دین کے لیے کام کرنا چاہیے، پھر بھی وہ آپ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ سر مین چیز یہ ہے اس کا رزلٹ اگر اچھا نکل رہا ہے تو وہ کیوں یہاں؟ رزلٹ اچھا نکلنے کی صرف بات نہیں ہے، رزلٹ اچھا نکلنے صرف بات نہیں ہے. یہ اس لیے تو بھاگ رہا ہے کہ ایک نصاب میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں، اس لیے اس کی منزل منتشر ہو گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس ہے، آپ دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی میں سائنس کا شعبہ ہوگا، اس میں قرآن حدیث نہیں ہوگا، وہ اس میں بالکل یکساں کہ بھائی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. ادھر بھی میں نے بات کی، میں نے کہا ادھر سے جو گریجویٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو ایک قرآن کا صحیح لفظ ایک لائن پڑھ لے صحیح طریقے سے، وہ بھی بڑی بات ہے. جی آپ بڑی غلط بات ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کسی بچے کو فورس نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ بنیادی ہے کہ بچے کا پرائمری سے لے کر میٹرک تک آپ دیکھتے ہیں کہ عصری علوم میں بھی تمام تر تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر انجینئرنگ اور پھر میڈیکل وغیرہ سارے شعبے الگ ہو جاتے ہیں. سسٹم یہی ہے پوری دنیا کے اندر. اب یونیورسل یہی ہے کہ بچے کو ایک حد تک آپ اس کو مختلف مجموعی طور پر علوم پڑھائیں، پھر بچے کی صلاحیت کی بنیاد پر وہ اگر عالم ہونے کے قابل ہے، اس کا حافظہ تیز ہے، اس کے اندر لاجک زیادہ ہے، وہ اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھتا ہے، آپ اس کو گائیڈ کرو، آپ نے عالم بننا ہے. اب جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث بھی نہیں آتا، اس کو نہیں تمہیں بھی پڑھنا ہے، وہ آگے چل کے پھر خطیب بھی بنتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اب معاشرے کی کیا وہ کرے گا؟ سوری ٹو سے
بہت سارے واقعات جو اس وقت جنم لے رہے ہیں، یہ جو شدت پسندی، یہ جو ہمارے غیر معیاری جو خطیب ہیں وہ مسجدوں میں جا کے خطیب بنتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ ہر بچے کو عالم نہ بنائیں، یہ خطرہ ہے، بلکہ ہر بچے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو گائیڈ کریں. ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ ہے آپ اس سے جو ہے نا وہ پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر دیکھے سارے کسائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل. میں نے شروع میں بات کی اس کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ادھر دینی تعلیم کا نقص ہے. جی اگر آپ بیوروکریسی میں جائیں یا کراچی میں آپ تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے سیدھے سیدھے پولیس والا پکڑ کے کہہ دیتا ہے 50 روپے دو. کیوں دوں بھائی؟ اس کی وجہ کیوں ہے، کیا ہے؟ تو پاکستان میں یہ چیز یکسر مفقود ہے. مفقود ہے تو اس کو مفقود ہونے رہنا ہے. یعنی ہم ایک بندہ بھی نہ سوچے اور ہم جو 15-20 بیٹھے یہ بھی نہ سوچیں اس کے اوپر. نہیں، اس کی کام کیسے بڑھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی اس کو شعبے کو ٹارگٹ کر دینا کہ مدارس کی طرف سے یہ کمزوری ہے. میں نے مدارس کو ٹارگٹ نہیں ہوا، میری شروع سے بات دونوں کی طرف جائے. آپ نے جو بات کی میں اس بات کو سیدھا سیدھا لے لیتا ہوں. جو میرا کوشچن ہے، آپ نے جو بات کی کہ مدرسے سے ایک طالب علم جیسے آ جاتا ہے 6 اسٹینڈرڈ میں، اس کے بعد اس کے لیے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا عالم بنے گا یا نہیں بنے گا. سر مدرسے کے جو ایجوکیشن ہے میرے خیال میں، ہو سکتا ہے غلط ہو، میرے خیال میں وہ ایک اسپیشل ایجوکیشن ہے. جی عام نہیں ہے، جس کو براڈ بیسڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. میٹرک تک جو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ہم بھی پڑھا رہے ہیں میٹرک تک. میٹرک کے بعد جب کوئی طالب علم ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارے پاس شروع ہو جاتا ہے، پھر انٹرنس تو اس کے لیے ہے لیکن ایگزٹ کسی بھی علم میں نہیں ملتی ہے. اگر وہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے تو انجینئرنگ کی کیری کرے گا، اگر وہ